warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم نے انوائٹڈ کیا ہے محترم جناب طاہر امجد صاحب کو، جو کہ ماشاءاللہ احمدی جماعت عالمگیر کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ممبر ہیں، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہم نے ٹاپک لیا ہے کہ نسل پرستی کیا ہے اور اس کا خاتمہ کیوں ضروری ہے۔ تو محترم طاہر امجد صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم تو صرف اور صرف اسٹوڈنٹ ہیں، تو سب سے پہلے محترم آپ یہ بتائیں کہ اس چیز کا مطلب کیا ہوا، یعنی کہ نسل پرستی ہوتی کیا چیز ہے، تو اس ریگارڈنگ تھوڑا آپ بتائیں تاکہ گفتگو شروع ہو سکے سر۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر فاصل صاحب آپ کا شکریہ بہت بہت۔ میں جماعت احمدیہ کا ایک ممبر ہوں۔ کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف اس قبیلے سے، اس کمیونٹی کا ایک ہمبل سا ممبر ہوں۔ باقی نسل پرستی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ امیر فیصل صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرقوں سے، مسالک سے، نیشنلٹی سے بڑھ کر ہوتے ہیں، جو ایک کامن ورثہ ہوتا ہے انسان کا، ان میں جو رویے پنپتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، وہ سب کے لیے سانجھے ہونے چاہیے۔ بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت سمپل ہوتے ہیں۔ میں پہلے بھی اس کی مثال کافی دفعہ دے چکا ہوں کہ بعض چیزیں سمپل ہوتی ہے لیکن ایزی نہیں ہوتی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے تو اس کا حل سمپل ہے، سادہ ہے، کہ گھر سے نکلو اور قدم بہ قدم چلتے ہوئے چوٹی پر چڑھ جاؤ۔ لیکن کیا وہ آسان ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آسان ہوتا ہے، اس کے لیے تپسیا کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح کا یہ مضمون ہے نسل پرستی۔ اس کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ نسل پرستی کسی ایک خون کی نسبت سے یا ڈی این اے یا اپنے قبیلے کی وجہ سے نسل کو فوقیت دی جانی، اس کی شان اس طرح بلند کرنی کہ اسے حق حکمرانی حاصل ہے، اس کی ہمیں مثالیں پوری دنیا میں تقریباً ہر بڑے جو سویلائزیشن گزری ہیں ان میں ملتی ہیں۔ اس میں ہرگز کوئی تفریق نہیں ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں، انڈیا میں، یونان میں، مصر میں، عراق میں، چائنا میں یا کسی اور خطے میں شاید اس مرض سے کبھی انسانیت دوچار نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سوچ ہے، ایسی فکر ہے کہ جس نے انسان کو ذہنی غلام تک بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جن علاقوں میں اس کو سمجھ کر اس سے نجات پائی ہے، وہاں پر آپ سکون سے رہ سکتے ہیں، آپ ایکول رائٹس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے نجات ممکن ہے۔ یہ نسل پرستی کی جہاں تک ہمیں تاریخ ملتی ہے، جب انسان نے لکھنا، پڑھنا یا ریکارڈ رکھنا شروع کیا ہے، ہمیں اس کی تاریخ مل جاتی ہے، اور ہر ایک نسل پرستی کو پیغام لانے والوں کے پاس کوئی نہ کوئی دلائل مل جاتے ہیں، اور کبھی وہ الہامی صحیفوں کے ذریعے سے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو تصور خدا ہے، ہمارے اس خدا نے، اس معبود نے، اس بھگوان نے، اس برہما نے، اس اللہ نے، یا اس یہوہ نے، یا کسی بھی اور طرح کا جو خدائی تصور پایا جاتا ہے، چونکہ اس نے ہمیں یہ حق دے دیا ہے
تو اب جاؤ کھیلو یہ لو جھنجھنا. یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے اور اس کے لیے اگر ہم چاہیں تو ایک ایک جغرافیائی لحاظ سے بھی ایک ایک علاقے کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا, کیسے انسانی ارتقائی عمل سے گزرا. اس میں ہرگز میرا مقصد کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے کو تنقید بنانا نہیں ہے, بلکہ ایک عمومی انسانی رویوں کو دیکھنا ہے کہ یہ انسانی رویے کب سے ہمارے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں اور کس طرح اس نے انسانیت کو اپنے شکنجے گاڑ رکھے ہیں اور نکیلے دانت گاڑ رکھے ہیں اس کے جسم پر. اور اس لیے جہاں تک اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو سمجھ کر ہم اپنے آپ کو آزاد رکھ سکتے ہیں, ہم اس صدیوں کے گرداب میں جکڑی ہوئی چیخوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں. میں اب آپ کا انتظار کرتا ہوں امیر فیصل صاحب کے اس مضمون کو کس طرف سے آپ شروع کرنا چاہیں گے. ہمارے ہندوستان کی تاریخ, فلسفہ, مذہب, روایات, یہ اس میں جو جدوجہد ہوئی ہم اس طرف کر لیں تو یہ ایک لمبی داستان ہے اور ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں چیزوں کا. اسی طرح اگر آپ عرب کی تاریخ میں دیکھیں گے تو وہاں پر جو رویے ملتے ہیں, مڈل ایسٹ کے جو ٹریڈیشنز ہیں وہاں پہ کیا ملتے ہیں, جو بنیادی چند جو سیولائزیشنز ہیں میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں, ہم ان کا ذکر کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی میں اسے نسل پرستی کو ایک ذہنی بیماری سمجھتا ہوں آج, اور مختلف ادوار میں اس کی کیا صورتحال رہی ہیں اس کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ہرگز کوئی تفریق نہیں ہے کہ یونان میں ایسا نہیں ہوا, یورپین دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوا, بالکل ہوا ہے. اور انہوں نے اس احساس برتری میں جو ہمیں حالیہ تاریخ میں بھی ملتا ہے, جرمنی, فرانس, بیلجیم, اسپین, انگلینڈ, ہالینڈ, آپ جس طرف بھی نگاہ دوڑاتے ہیں آپ وہ اس کی کافی گھنونی شکلیں نظر آتی ہیں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں اور جہاں پر ایک لمبا عرصہ گزارنے کا موقع ملا ہے وہاں پہ جو ایبوریجنل یا نیٹو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ان کا کلچر اس کو قریب سے دیکھا ہے. جو یورپین کمیونٹیز نے ان کے ساتھ کیا ہے, نیٹو جنہیں عام طور پر ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے, اور اس کی بھی ایک دلچسپ وجہ ہے کہ کیوں ان کو انڈین کہا جاتا ہے. بہرحال ان کی پلی دیکھی ہے, ان پر ظلم و ستم ہوتے سنے ہیں, دیکھے ہیں, ایویڈنس ہیں, اور اس کی اپنی ہی ایک لمبی داستان. محترم طاہر امجد صاحب, ایکچولی آپ سبھی لوگوں سے واقف ہیں اور اس گروپ کی جو مینجمنٹ ہے آپ سب کو جانتے ہی ہیں اور وہ آپ کو جانتے ہیں, تو سب میں بہت زیادہ دلچسپی ہے یا دے آر ویری کین ٹو نو اباؤٹ دا ٹاپک آف نسل پرستی. تو یہ سوال ملا تھا کہ ہمیں سیکھنا ہے کہ نسل پرستی کی تعریف, اس کی اقسام اگر کوئی ہیں, اس کی تاریخ اور روک تھام اور اس کا مستقبل. تو یہ سوال مینجمنٹ کے ہیں کمبائنلی, تو کائنڈلی پلیز بتائیں. شکریہ. جی, جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک لمبا اور وسیع مضمون ہے اور اس کو اگر ہم غیر جذباتی ہو کر اپنا اپنا جائزہ لے لیں اور مختلف جو اشکال میں سامنے آتی ہیں چیزیں ان کا دیکھ لیں تو ہمیں یہ مضمون سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی نسل سے, کسی فرقے سے, کسی مذہب سے نتھی کر کے تو اس کا جو لگیج ہے
اس کو کیری کرنا چاہتے ہیں. جی اس میں بہت ساری اس کی مینیفیسٹیشن مل جاتی ہیں, بہت سارے اس کے رویے سامنے آتے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ عام طور پر جس طرح زیادہ تر مسلمان ہیں لوگ اس گروپ میں, تو قرآنی حوالہ لگاؤں, کوئی آیت کریمہ لگاؤں, پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ پیش کروں, اور ایک خاص طرح کا جو ہے اس کا رد ہے وہ پیش کروں. لیکن اس میں بھی پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں محدود ہو جاؤں گا اپنے آپ کو ایک اسلام کے فولڈ میں دیکھتے ہوئے. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میں جو بائبل ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ, اس کا حوالہ میرے ذہن میں آیا کہ وہاں پر کیا کیفیات تھیں. اور پھر یہ آ جاتا کہ جیسے ابراہیمک ریلیجن جو ہیں, یہودیت, عیسائیت اور اسلام, میں اس کا ذکر کر کے شاید ان کو فوقیت دیتا ہوں, تو میرے ذہن میں پھر ہندو روایات کا ذکر آیا, رگ وید سے لے کر, اور جو ویدک یا ہمارے انڈیا میں یا پاکستان بر صغیر میں جو روایات آئی ہیں ان پر فوکس کروں, تو وہ بھی ایک خوشربا داستان ہے. اسی طرح جب میں ادھر ایشین کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ یورپ میں گریک میتھالوجی ہے, اس میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہے, اس میں بھی نسل پرستی بہت پائی جاتی ہے, پائی گئی ہے. اسی طرح چائنا اور دوسری سویلائزیشن میں. جی امیر فیصل صاحب, میرا خیال ہے یہ مناسب رہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک علاقے کے بارے میں, چاہے وہ مسلمانوں میں جو پائے جاتے ہیں نسل پرستی, یا کسی مذہب میں اس کا ذکر کروں, یا علاقائی لحاظ سے انڈیا میں کس طرح یہ نسل پرستی پائی جاتی ہے, یا یورپ میں, تو آئی ول بی اوکے وتھ دیٹ. میرا خیال ہے کہ یہ انسانی ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں, اور اب جو باشعور لوگ ہیں وہ یہ مان چکے ہیں کہ نسل پرستی یا ڈسکریمنیشن جو ہے یہ ایک غیر انسانی رویہ ہے, اور یہ ظلم ہے, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ انسانیت پر انتہائی بھیانک نکلے ہیں. اور ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو جاری رکھا گیا تو یہ انسانوں کو ذہنی غلام بنانے کے ہی کام آ سکتے. نسل پرستی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک جو خون ہے, خون کے حوالے سے ایک نسل چل رہی ہے, اس کو نوبل قرار دیا جائے کہ یہ اچھا ہے. بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, یہ شجر طیبہ ہے, یہ پاک صاف ہے, اور دوسرا خبیث ہے. اسی طرح ہمیں ایران میں خیر و شر کی جنگ نظر آتی ہے. مصر میں ہمیں فرائین جو ہیں وہ الوہیت کے درجے پر پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی طرح ہمیں انڈیا میں ہمیں برہم سماج نظر آتا ہے. برہمن کیا ہے اور اس کے خلاف مطلب اس کے کیا نتائج نکلے ہیں وہ نظر آتا ہے. تو میں انتظار کرتا ہوں کہ آپ پروگرام کو کس طرح لے جانا چاہتے ہیں. اور میں پھر واضح کر دوں کہ میرا مقصد کسی بھی مذہب اور کسی بھی فرقے کی پر تنقید کرنا نہیں ہے, اور نہ ہی کسی مکتبہ فکر کسی مذہب کی تائید کرنا ہے. میں ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے نسل پرستی کا, ڈسکریمنیشن کا, یہ ایک یونیورسل ایشو ہے. چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اسے میرا مقصد نہ تو اس کی کسی کی تائید کرنا ہے, نہ کہ اس کی شناخوانی کرنا ہے, اور نہ ہی اس پر تنقید کرنا ہے.
یہ اتنے واضح مضامین ہیں کہ اب میں اگر آپ کہیں گے تو پھر نام بھی لے لوں گا. مثلا ایک آ جاتا ہے، ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ساری انسان جو ہیں، ایک تھیری پیش کی جاتی ہے، یہ آدم اور حوا کی اولاد ہے. اب اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سبھی انسان باحثیت انسان سب برابر ہیں. اچھا، پھر تفریق کیا ہو جاتی ہے کہ ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ طیب ہے، طاہر ہے، وہ پاک ہے، اور دوسرا جو بھائی ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے. تو اب جو ہے حق حکمرانی اس کو مل گیا. مذہبی دنیا میں ایک بہت بڑا نام. اب اپنے آپ کو جواز فراہم کرنے کے لیے ملکوں پر حملے کیے گئے، قومیں تباہ کی گئیں، ان کے عبادت گاہیں جو ہیں مسمار کی گئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا. جواز کیا پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ میں کے نشے میں دھت تھے، چارپائی پر گرے پڑے تھے. ایک بیٹے نے ان کو اس برہنہ حالت میں دیکھ لیا تو وہ ملعون ہو گیا. اس کا قصور یہ ہوا کہ اس نے اپنے والد محترم کو اس صورتحال میں دیکھ لیا. دوسرے بیٹے نے حکمت دکھائی، دیکھا نہیں ان کی طرف، چادر لی، الٹے پاؤں چلتا ہوا ان پر چادر ڈال دی، وہ مبارک ٹھہر گیا. اب اس ایک عمل کے نتیجے میں اب کہا جاتا ہے کہ وہ جس نے دیکھ لیا تھا نہ صرف وہ ملعون ٹھہرا بلکہ اس کی آنے والی ساری نسلیں ملعون ٹھہری، قابل گرفت ہوئی. ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کی نسل کو ختم کر دینا چاہیے. یہ ہے نسل پرستی. اور اپنے آپ کو کیا جواز دیا؟ کیونکہ ہم اس بیٹے کی اولاد ہیں جس نے چادر ڈال دی تھی، لہذا ہمیں حق حکمرانی ہے. اب یہ بات جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، اس پر ایک بنیاد رکھی جاتی ہے. اور اس پر آگے چلتے ہوئے اسی نسل میں سے آپ کو جو آتے ہیں وہ ایک اور صاحب بزرگ آتے ہیں نظر، وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، یا الوہیت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ میری نسل میں سے ہوگا یا ایک خاص نسل سے ہوگا، اور اللہ نے یا بھگوان نے یا اس نے چن لیا ہے کہ بس اس نسل سے اس کو ہم نے آگے حکمرانی دینا ہے، اور وی آر دا چوزن ون. اچھا، ایک آدم کی اولاد ہیں، سبھی برابر ہیں، لیکن یہ جو اعزاز ہے یہ ہم نے بس کیونکہ ہمارے بزرگ نے دعا کر لی تھی تو دعا قبول ہوگی، لہذا یہ حق حکمرانی جو ہے یا یہ منصب جو ہے وہ ہمیں ملے گا. کہاں جاتی ہے وہ ایکویلٹی؟ وہ گھاس چرنے چلی جاتی ہے. اور اس بنیاد پر اب اس میں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے ڈی این اے دکھاؤ یا ان کا دکھاؤ. ان کے معبدوں کو قتل کیا جاتا ہے، ڈھایا جاتا ہے، اور ایک مسلسل طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے. اب یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کے مقابل پر اس وقت کے جو ادوار ہیں، جو دور ہے، ہم جائزہ لیتے ہیں کہ دوسری جگہوں پر کیا ہو رہا ہے. تو بدقسمتی سے دوسری جگہوں پر بھی کوئی بہت زیادہ بہتر حالات نہیں تھے. اب مصر میں ہوتا ہے کہ فرعون جو ہیں، جو بھی ان کا بھگوان، خدا یا دیوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو حکمران ہے یہ ان کی اولاد ہے، را کی اولاد ہیں. یہ ہمیں معبد خانوں میں جو ہماری عبادت گاہیں وہاں سے ملتے ہیں، ان کی پیدائش وہاں ہوتی ہے. وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے وہ ایک علیحدہ بات ہو سکتی ہے، سیشن رکھا جا سکتا ہے. لیکن جو چیز راسخ کر دی جاتی ہے عوام میں
کہ یہ جو حکمران ہیں، یہ جو فرائین ہیں جو بنتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، میں اللہ کہہ رہا ہوں، اللہ تو ریلیٹیولی نیا نام ہے اس معبود حقیقی کا جس کا پرانے صحیفوں میں ذکر نہیں ہے، لیکن جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ آل مائٹی ہے، اس کی اولاد ہے، اس نے روح پھونکی ہوئی ہے، یہ وہاں پہ اولاد ہے، یہ ہمیں مصر میں ملتے ہیں، اور اب چونکہ یہ اس کی اولاد ہے اس لیے ان کی اطاعت کرنا، ان کے آگے سرنگو کرنا، سمینا و اطعنا، بس سنو اور اطاعت کر لو، سنو اور اطاعت کر لو، سوال نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، یہ ہمیں وہاں پہ روایت ملتی ہے۔ ہمیں اب دوسری جو ہے ایران میں جو نظر آتی ہے، وہاں پر ہے اہورا مزدہ اور ہرمن، خیر و شر کی جنگ ہے، کبھی وہ حاوی ہو جاتا ہے کبھی وہ حاوی ہو جاتا ہے، دو انڈیپینڈنٹ اور آپس میں متصادم جو جنگ ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کا نتیجہ جو نکالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمران ہے، جو بادشاہ ہے، یہ خیر کا نمائندہ ہے۔ اب چونکہ وہ خیر کا نمائندہ ہے اس لیے اس کے مقابل پر بھی جو آئے گا وہ شر کا نمائندہ ہوگا، اور خیر و شر میں وہ ہو جاتی ہے، اور اپنے آپ کو وہ جو کہلواتا ہے وہ شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ کہلواتا ہے، اور یہ ہمیں چیز وہاں پر نظر آتی ہے، اور اس کی ایکسٹریم ہمیں وہاں پہ مل جاتی ہے۔ ہمیں یونان میں بھی نظر آتا ہے، اسکندر اعظم جیسی شخصیت جن کے استاد ارسطو ہیں اور ایک اسٹرانگ ایکڈیمک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہاں پر کیا تصور ہے کہ جو ان کے والد محترم ہیں وہ بھی بیسیکلی وہ بھی زیوس کی اولاد ہیں، وہ بھی بھگوان کی اولاد ہیں، وہ بھی معبود کی اولاد ہیں، اور وہ ٹائٹل کیا لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایران کے بادشاہ کو شکست دیتے ہیں لہذا وہ ٹائٹل بھی اپنے نام لے لیتے ہیں، اور وہ اب شہنشاہ ہیں۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو احساس برتری ہے یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، قوانین بنائے جاتے ہیں، رکھا جاتا ہے، پرنسپل پیش کیا جاتا ہے کہ جو سٹیٹس کو ہوتا ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے مرد عورت کی نسبت اور مختلف رسم و رواج جب ہم دیکھتے ہیں اور سوسائٹی میں ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے، تو ایک ریفارمر آتا ہے اور وہ بڑے سندر سلوگنز دیتا ہے، ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہے، حقوق العباد کی بات کرتا ہے، حقوق نسواں کی بات کرتا ہے، ماں کی عظمت بتاتا ہے، عورت کی عظمت بتاتا ہے، اہمیت دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس وقت کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ کس طرح اس پر حاوی ہو جاتے ہیں سوسائٹی پر، یہ بھی ایک دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ کریکٹر چینج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، مثلا اگر آپ خیر و شر میں کیونکہ پرانے جو ادوار ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ملتا ہے کہ جب دو قبائل آپس میں لڑتے ہیں تو جب ایک قبیلہ ہار جاتا ہے تو اس کا جو معبود ہے وہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ بھی اب ہار گیا ہے، کیونکہ جو فاتح ہے اس کا خدا، اس کا بھگوان، اس کا دیوتا وہ جو ہے وہ تگڑا ہے، اور اسی طرح تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے، جو وکٹر ہوتا ہے، اسی کا جو سکہ ہے، اسی کا بھگوان جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ جی محترم طاہر امجد صاحب، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، بہت معلوماتی سیشن چل رہا ہے، تو کافی کچھ آپ بتا بھی چکے ہیں۔ کیا ہم نسل پرستی ان چیزوں کو بھی کہیں گے کہ جیسے کہ ہٹلر ہوا ہے بدنام کافی ہسٹری میں، کہ اس نے اپنی نسل یا دوسرے کی نسل مٹانے کے لیے کافی کچھ کر دیا، اور جس طرح کی بھی وہ ہٹلر شاہی چلا سکتے تھے تو نام ہی آج تک ہٹلر شاہی پڑا ہے؟ کیا ان چیزوں کو بھی ریسزم ہی کہتے ہیں؟ اور یقیناً کہتے ہوں گے۔ دوسری بات، کسی بھی کنٹری میں اگر خاندانی حکومت چلی آ رہی ہے، باپ ہے یا اس کا بیٹا، جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا بیٹا بننا ہے، دس اینڈ دیٹ،
کیا اس کو بھی نسل پرستی ہی کہتے ہیں؟ اور اس طرح کی نسل پرستی کو چاہے وہ کسی دھرم کی اس طرح سے بنائے کہ اس دھرم کا ٹھیکیدار اس کا بیٹا ہی ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا، ان سب چیزوں کو بھی نسل پرستی ہی کہتے ہیں یا اس کو کچھ اور ورڈز کہتے ہیں؟ اس ریگارڈنگ پلیز آپ کا کمنٹ. شکریہ. جی السلام علیکم. بالکل نسل پرستی کی ایک بدترین مثال جو ہے وہ نازیزم مل جاتا ہے، اور ہٹلر نے جس طرح جو ہمیں نظر آتا ہے وہ نسل پرستی کی بدترین مثال ہے. اب اس وقت کے حساب سے دیکھیں کہ وہ جو دلائل پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیور نسل جو ہے ایرجنز کی وہ ہونی چاہیے، اور جو ڈیفیکٹو ہیں چیزیں ان کو ایلیمینیٹ کر کے ایک پیور نسل تیار کی جائے جو دنیا میں ایک شاندار لوگ موجود ہوں. تو اس دور میں وہ بہت مقبول بھی ہوا، کیونکہ یہ نعرے ایسے ہوتے ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں، جو ہم نوا ہوتے ہیں ان کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. بالکل یہ مثال ہے. اور کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک نسل جو ہے جو یہودیوں کی نسل ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ ایول ہیں. اب ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. میں اس کی جزیات میں نہیں جانا چاہتا کہ تاریخی حوالے سے انہوں نے کیا کیا اور اس کا کیا رد عمل ہوا، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ہو گیا، فاشزم ہو گیا. اور خاندانی حق حکمرانی جو ہے وہ کسی خاندان میں منتقل ہونا، یہ بیج ہوتے ہیں جو نسل پرستی کو جنم دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جب آپ ایک خاندان کو آن دا بیسس آف بلڈ ریلیشن سے آپ حکمرانی دے دیتے ہیں تو یو آر لوکنگ فار ڈیزاسٹر. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی شاہ ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی مرزا ہے، یا کوئی اگروال ہے، یا کوئی اور ہے، دھالی وال ہے، کوئی بھی ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. جب حق حکمرانی دی جاتا ہے اور جب یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سپیریئر ہیں، دے آر دا چوزن ون، اور ان کو حق میں جو دلائل بھی دیے جائیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک نسل پرستی کو جنم دینے والی بات ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ طاہر امجد بھائی، اصل میں جیسا خدا تعالیٰ نے آپ کو پرسنالٹی دی ہے، بلکہ میں تو ٹوکنے والا تھا، پھر میں نے سوچا چلیے اوائڈ کر دیتے ہیں کہ شروع میں آپ نے وہ والی مثال یا کیا کہنا چاہیے تھے رسم ادا نہیں کی کہ میں احمدی جماعت قادیان کا ایک ممبر ہوں، بٹ میں یہاں پہ ان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہوں. آج آپ نے وہ والا حلف لینے کی بات نہیں دہرائی. بہرحال اب آپ نے یہ کہا کہ نسل پرستی بالکل ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں، تو میں ایک دو سوال تھوڑے سے کر لوں تاکہ اس کو پھر ایک سیشن کر دیں تو ریکارڈنگ وغیرہ میں بھی کافی آسانی رہے گی اور پروگرام اچھے ہوں گے. کہ جیسے مذہب اسلام یہ بتاتا ہے، یا مطلب تاریخ پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی جتنے پہلے آئے ہوں کہ ان کو تو چلا الگ چھوڑ دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور ان کو نبی کا اسٹیٹس خدا تعالیٰ کی طرف سے مل گیا، تو پھر یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، چاہے وہ قرآن شریف میں لے لیجئے، چاہے مذہب اسلام کی ٹیچنگ کہہ لیجئے یا کچھ بھی، کہ اب اگلے جو آنے والے نبی ہیں وہ ان کی اولاد میں ہی مخصوص کر دیے گئے یا جو بھی ورلڈ ہوگا، یعنی کہ اس کے بعد جو بھی نبی آئیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. تو اس طرح کی، کیونکہ یہ دھرم کی وہ ہو گئی ریسزم، اس کو آپ کیا کہیں گے سر؟ بتائیں. شکریہ. جی میں نام لینا اس لیے بھی اوائڈ کر رہا تھا کہ ایک جنرل جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ ایک اصول، ایک بیسک کانسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی میرٹ کے بجائے یہ میرٹ کر دیا جائے کہ یہ کیونکہ اس خون سے تعلق رکھتا ہے، اس بنا پر یہ معزز ہے، اسے حق حکمرانی حاصل ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام ہو یا کوئی اور ہو، یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں تھا. یہی آپ کو صورتحال مصر میں ملے گی. فرائین جو ہیں وہ بھی اللہ کے یا ان کے جو بھگوان ہیں را کے
نمائندے ہیں. یہی ہمیں صورتحال اپنے ارد گرد بھی نظر آتی ہے. ایران میں نظر آتی ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ خیر کا نمائندہ ہے اور حق حکمرانی ان کو ملتا ہے. یہی ہمیں صورتحال انڈیا میں نظر آتی ہے کہ براہمن کا جو تصور دیا جاتا ہے کہ براہمن ہی کائنات ہے, براہمن ہی حق حکمرانی ہے, وہی الوہیت کا یا دیوتاؤں کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتا ہے اور باقی اس کی سیوا کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ نسل پرستی جو ہے اٹ سیلف یہ تقریباً دنیا کے ہر خطے میں پائی گئی ہے. نسل پرستی ایک مرض کی صورت میں جس نے انسانیت کو اپنے شکنجے میں گاڑے رکھا ہے اور اب بھی وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں ہمیں نظر آتی ہے. تو میں اس میں کوئی تخصیص نہیں کرتا. میرے نزدیک کوئی بھی کسی بھی صحیفے کا سہارا لے یا کسی مقدس کتاب کا حوالہ دے اور اسے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے ایک نسل پرستی کی طرف لے کے جائے تو میرا خیال ہے نتیجہ وہی ہے. جو نسل پرستی ہے وہ نسل پرستی ہے. محترم طاہر امجد بھائی, اسی چیز میں یہ بھی آپ ایڈ کر کے بتائیے اپنے خیالات کیا ہیں کہ جو مذہب ہے یعنی کہ ریلیجنس, وہ کوئی سا بھی مذہب ہو, یہ ذمہ دار ہے نسل پرستی پھیلانے کے لیے؟ کیا انہوں نے خود اپنے لیے رواج یہ قائم کیے یا یہ کہہ لیجئے کہ اس مذہب کے کنسرننگ ٹھیکیداروں نے کہ نسل پرستی کو بڑھاوا دیا کہ ہمارا خون ہی اس مذہب کا ٹھیکیدار رہے گا, یا دنیاوی معاملات زیادہ ذمہ دار ہیں نسل پرستی کے, کالا گورا دس اینڈ دیٹ, مطلب مذہب زیادہ ذمہ دار ہیں یا لوگ خود؟ سوال یہ ہے سر, تو بتائیں. تھینک یو. شخصیات کا ذکر عام طور پر میں اوائڈ کرتا ہوں کہ بندہ محدود ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم کی طرح کی حیثیت سے جب میں حالیہ جو تاریخ ہے اس کا نگاہ دوڑاتا ہوں تو مجھے ایک بہت بڑا نام, ایک بہت بڑا انسان جو نظر آتا ہے, جس کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے, وہ ڈاکٹر امبیڈکر ہیں, جنہوں نے عملی طور پر ایک نہ صرف انڈیا کو کانسٹیٹیوشن دیا اور جو صدیوں اور ہزاروں سال سے پسی ہوئی اور قوم کو آواز بن کر ابھرے, ان کی جدوجہد جو ہے میرے لیے وہ کافی ایک عالیشان ایک بڑے انسان کو ظاہر کرتی ہے. شخصیت پسندی اور شخصیت پرستی میں فرق ہے. میں ڈاکٹر امبیڈکر کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ان کی عظمت کا قائل بھی ہوں کہ انہوں نے بہت سارے بت گرائے, اور اب دیکھتے ہیں آپ کیسے بات کرتے ہیں. امیر فیصل صاحب, آپ نے کہا کہ مذہب ذمہ دار ہیں یا نہیں. میرا خیال ہے یہ ہے کہ یہ ایک بیماری یا سوچ یا ایک پستی جو ہے یہ انسان کے اندر رہی ہے. احساس برتری ہونا اور احساس کمتری ہونا, جو فاتح ہوتے رہے ہیں, جو ملٹری لحاظ سے تگڑے ہوتے رہے ہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب چلتا رہا ہے, مائٹ از رائٹ, یہ چلتا رہا ہے. اور تاریخ جو ہمیں ملتی ہے وہ عام طور پر جو وکٹوریس ہوتے رہے ہیں ان کی لکھی ہوئی یا ان کی اشیر بات سے ہی آگے چلتی ہوئی نظر آتی ہے. تو میں یہاں پر اس سے بالا تر ہو کر, مذہب سے بالا تر ہو کر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ عمومی انسانی ارتقائی عمل سے گزری ہے, اور اس میں جو مذہب کو نہ ماننے والے ہیں, کسی خاص سو کالڈ آرگنائز ریلیجن کے نہ ماننے والے ہیں, ان میں بھی بدقسمتی سے یہ کسی نہ کسی طرح ہمیں نظر آتی ہے. البتہ میں یہ کہنے میں بھی جھجک محسوس نہیں کروں گا کہ عام طور پر جو مذاہب عالم ہیں انہوں نے اس پر اصولی طور پر اگر کچھ کہا بھی ہے, لیکن عملی طور پر جو ان کے فالوورز ہیں انہوں نے نسل پرستی کو بڑھاوا دیا ہے, اور انہوں نے جو پریکٹس کی ہے, saying is totally something different.
I can say beautiful things, but what matter is how I behave. جو عملی نمونہ دکھایا ہے اس کا اگر ہم غیر جانبداری سے جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نسل پرستی نے اپنے شکنجے اور اپنا جو گرفت ہے وہ کبھی ڈھیلی نہیں کی، خواہ وہ مذہب کے بیپاری ہوں، مذہب کے ٹھیکیدار ہوں، یا صوفیاء کرام، یا کوئی بھی ہو. جس نے یہ بیماری دور نہیں کی اس نے اس کا ساتھ دیا. They have been unfortunately mostly the followers of most of the religions have been part of the problem, not part of the solution. محترم طاہر امجد صاحب، ماشاءاللہ آپ سے آج کافی دن بعد بات چیت ہو رہی ہے اور وہی کچھ تازگی محسوس ہوئی جو مجھے ہمیشہ آپ سے بات چیت کر کے تازگی محسوس ہوتی ہے. آپ بہت ہی کلیئر اور اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والے ایک پرسن ہیں اور نسل پرستی پہ آپ بہت ہی اوپن اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں اور صحیح بول رہے ہیں. اسی لیے میں بھی دلی طور سے چاہتا ہوں کہ ہر ایک ٹاپک پر، چاہے وہ کسی بھی طرح کے ٹاپکس ہوں، آپ کی اور میری بات چیت ہوتی رہے اور ممبرس کے سامنے یہ گروپ میں اس لیے ہو کہ تاکہ اور لوگوں بھی اس کو بھی سیکھنے کا موقع ملے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا آخری سوال لے لیں، پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملیں گے. تو جیسے کہ آپ نسل پرستی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ مذہب اسلام ہو یا اور بھی ریلیجنس ہوں، اس میں اسلام یہ نسل پرستی حاوی ہے. کئی ملکوں کی بھی بات کلیئر ہو گئی. تو جو ایک احمدی جماعت نظام کہلاتا ہے، جن کے خلیفہ ہوتے ہیں دنیا کے ویس پہ، جن کے ایک نام بتایا جاتا ہے کہ وہ مسرور صاحب ہیں، ان کو خلافت دی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی نسل پرستی کی ایک بیماری میں ہی شامل کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اس میں بھی ایک ہی فیملی کا رول چلا آ رہا ہے، ایک آدمی، اس کے بعد ایک بیٹا، اس کے بعد انہیں کا دوسرا بیٹا، پھر مطلب یہ اپنی نسل سے باہر نکلنے کا کام ہے نہیں. تو آپ اس کو نسل پرستی مانتے ہیں یا نہیں، اور اس کو آپ کیسے کمنٹ دیں گے ایک جنرل بات چیت میں؟ اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن فار یو ٹوڈے. تھینک یو. جی السلام علیکم. یہ بات میں نے عمومی کہہ دی ہے، جنرل ایک اصولی بات کہہ دی ہے کہ اگر ہے کہ اگر یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ اس نسل کو یا اس خاندان کو حق حکمرانی حاصل ہے تو یقیناً یہ نسل پرستی ہوگی، اور میں اس کو کبھی پسند نہیں کروں گا. اب یہ بات نہیں ہے کہ یہ میرا مکتبہ فکر ہے یا آپ کا یا کوئی اور. ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو نسل کی بنیاد پر کسی کو حکمرانی دیتا ہے، خواہ وہ شاہ ہو، مرزا ہو، جٹ ہو، بٹ ہو، تو ایسے اصول کی میں نفی کرتا ہوں. میں اس کو نسل پرستی سمجھتا ہوں اور انسانیت کے لیے مضر سمجھتا ہوں. لیکن میں اس حوالے سے مطلب جو اب آپ نے، کیونکہ میرا تعلق جماعت احمدیہ سے بھی ہے اور بات کرتا ہوں، تو میں یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایک بات کر دیتا ہوں، میں اگلا میسج کر دیتا ہوں. مرزا صاحب کا خاندان ہو یا کوئی اور خاندان ہو، اٹ شوڈ بی irrelevant. مرزا خاندان سے تعلق رکھنا ہرگز آپ کو حق حکمرانی نہیں دیتا. جو قرآن یا اسلام کا پیغام، کیونکہ اس کی بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں جو میں سمجھا ہوں، جسے میں تسلیم کرتا ہوں، وہ امرہم شورا بینہم، کہ آپس میں مشورے کے بعد معاملات طے کیے جائیں. وہ کل اگر کوئی افریقن لیڈر بنتا ہے تو اس کا حق ہے، کوئی گورا بن جاتا ہے، کوئی چائنیز بن جاتا ہے، کوئی ہندوستانی بن جاتا ہے، کوئی امریکی بن جاتا ہے، یا کوئی بھی حکمرانی بن جاتا ہے. تو اصولی بات یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور وہ جو بھی پروسیس ہے آپسی مشورے کے بعد ایک ڈیموکریٹک، اور جو بھی اصول وضع کیے جاتے ہیں اس کی ڈفرینٹ فارمز ہو جاتی ہیں ڈیموکریسی کی. تو اصولی بات یہ ہے کہ آپسی
باہمی مشورے کے باعث کی جائے. میں نہیں سمجھتا کہ نظام جماعت میں کوئی ایسی انسٹرکشنز ہیں یا ایسی چیز ہے کہ مرزا خاندان سے ہی اگلا حکمران ہوگا یا خلیفہ ہوگا. اگر ایسا ہے تو میں اس کو رد کرتا ہوں. میں اس کو ظلم سمجھتا ہوں, میں اس کو جائز نہیں سمجھتا, اور میں اس کو ایک انسانی فطرت کے خلاف سمجھتا ہوں. لیکن میرا حسن ظن یہ ہے کہ ایسا معاملات ہیں نہیں. کوئی بھی کل جیسے حکیم نور الدین صاحب ہیں, وہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں, ہو سکتے ہیں کل کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے بعد ان کا بیٹا مرزا مسرور احمد صاحب کا بیٹا یا کوئی وہی حکمران ہوگا, تو ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. میں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں کہ جو معاملات ہیں ان کو ویسے ہونے چاہیے. اٹ از ٹوٹلی 100% irrelevant کہ ان کا کوئی تعلق کسی خاندان سے ہے یا نہیں ہے. ہاں, ڈسکریمنیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کا اس خاندان سے تعلق ہے لہذا ان کو اس پر کوئی عہدہ نہیں مل سکتا. میں پھر کہتا ہوں کہ اٹ از ٹوٹلی irrelevant. اٹ شوڈ بی irrelevant. یہاں پر ایک میں بات کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کے بہت سارے نظریات کے خلاف مجھے بنیادی اختلاف ہے, اور بالکل واضح اختلاف ہے. اس کے باوجود مجھے جو ڈیموکریٹک ویلیوز اور جو ان کی لیڈرشپ کا چناؤ نظر آتا ہے, جو پاکستان میں مختلف مذہبی تنظیمیں ہیں, ان میں مجھے وہ ان کا جو پروسیس ہے مجھے ذاتی طور پر آئی ریلی اپریشیٹ دم کہ وہ امیر چنتے ہیں اور آگے جو ہوتا ہے. بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ محترم طاہر امجد صاحب, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے یہ ٹائم نکالا, اور کیونکہ آپ کی ظاہر سی بات ہے کہ بابا پاتے ہیں اس آرگنائزیشن میں رہنے کے لیے اور اس کا ممبر ہونے کے لیے, ورنہ مجھ جیسا آزاد منش انسان جو الحمدللہ مکمل آزاد ہے, مختار ہے اپنے فیصلے کرنے کے لیے, اور میں کسی قسم کے جبر کو نہ پسند کیا ہے نہ کرتا ہوں, خاص طور پر دینی معاملات میں. تو اگر وہ وابستہ ہے تو کیوں وابستہ ہے, تو اس کی اگر اس کے پاس ریزنز ہیں تو اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. لیکن ایک اوپن مائنڈیڈ ہو کر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جیسے نظر آتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جیتے رہیں, خوش رہیں. اب آپ نے برہان ظفر صاحب کا وہ حوالہ دیا ہے یا کسی اور کا, کون کیا کہتا ہے, کیسے کہتا ہے, کس پیرائے میں بات کرتا ہے, وہ اس گروپ کے ممبر ہیں, وہ اپنی ترجمانی خود کر سکیں گے. تو میں تو اپنے کہے اپنے الفاظ کی پیراداری کر سکوں, پیرا دے سکوں, تو وہ بھی بڑی بات ہوگی. جب ایک عمومی مضمون چل رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شخصیات پر بات کرنے کے بجائے میں پریفر کرتا ہوں کہ ہم نظریات پر بات کریں اور تبادلہ خیالات کریں. جزاکم اللہ تعالی حسن الجزاء. بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ محترم طاہر امجد صاحب, آپ بالکل بردر ہیں. انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہی تھی ڈفرینٹ ٹاپکس پر, ڈفرینٹ سبجیکٹس پر. آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ محترم طاہر امجد صاحب, آپ بالکل بردر ہیں. انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہی تھی ڈفرینٹ ٹاپکس پر, ڈفرینٹ سبجیکٹس پر. آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. تھینک یو. آج محترم طاہر امجد صاحب کی خوش کن بات مجھے محسوس ہوئی. مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ماشاءاللہ بہت قابل ممبر ہیں, بہت خدا نے علم عطا کیا ہے,
बट एक पर्टिकुलर जमात जिससे वो बिलोंग करते हैं उसकी बात जब भी करो तो गोल मोल इधर की उधर की कर देते हैं। लेकिन आज क्योंकि रेसिज्म या ये कि नस्ल परस्ती का टॉपिक उठा, तो आज क्योंकि हमें तो साफ सी बात है, लगता क्या है, शवाहिद मौजूद हैं, रोजे रोशन की तरह आया है कि अहमदी जमात निज़ाम कादियान में नस्ल परस्ती ही चली आ रही है। सेकंड खलीफा जी को जब से बनाया गया था, जब वो छोटे थे तो एक केयर टेकर को कुर्सी दे दी गई, जब थोड़े बड़े हो गए 25 साल के तो उनको गद्दी दे दी गई, उसके बाद उनके बेटे को, उसके बाद दूसरे बेटे को, उनके पास बेटा नहीं था तो फिर अब करीबी रिश्तेदार को। तो नस्ल परस्ती नहीं तो क्या थी। लेकिन आज पहली बार कम से कम मैंने महसूस किया कि मोहतरम ताहिर अमजद साहब ने टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, ना कि किसी बात को हाँ हूं करने में, और क्लियरली एक्सेप्ट किया जो कमियां थी। और इस तरह की बात अब मेरा इंशाल्लाह मूड क्या बहुत अच्छा मुझे लगेगा जब भी बात होगी ताहिर अमजद साहब से, और खुल के बात होगी इंशाल्लाह। लाहौरी और वो तमाम लोग जो इस बात पर अड़े हुए हैं और बार बार इस बात को बड़े तंज के साथ बयान करते हैं कि जी ये मोरूसी खिलाफत है, ये खानदानी खिलाफत है। मैं बताता हूं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई के मुताबिक ये खिलाफत फारसी नस्ल लोगों में उस वक्त तक कायम और दायम रहेगी, एक के बाद एक, जब तक ईमान दोबारा वापस दुनिया में कायम नहीं हो जाता। तो जो बातें मैंने अब तक आपके सामने बयान की हैं, उसका खुलासा और लुब्बे लुबाब यही निकलता है कि आप लोग जो बार बार ये बातें करते हैं मोरूसी खिलाफत, अगर खुदा ने इस नस्ल को चुन लिया है और इस काम के लिए हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के खानदान को अगर चुन लिया है, वो तो खुदा चाहता है ना, जिसको चाहता है वो चुनता है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यही कहा है। वाह 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 जी वाह, मोहतरम बुरहान अहमद जफर साहब। शेर व शायरी काश आज मुझे आती, मुझे बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, बिल आखिर बिल की बात जुबान पर आ ही गई। मोहतरम बुरहान अहमद जफर साहब, इसका मतलब तो ये है कि जब आपकी खिलाफत ही चलती रहनी है तो ईमान को तो वापस आना ही नहीं है, और ईमान तो कायम होना ही नहीं है दुनिया में। तो क्यों आपकी ऑडियो से जाहिर सी बात है, बिल्कुल साफ नजर आता है कि ईमान जिस दिन वापस आ गया उस दिन आप लोगों की खिलाफत की तो कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। तो ईमान का ना आना ज्यादा जरूरी है खिलाफत कायम और दायम रखने के लिए। आपके सेकंड खलीफा सानी साहब ने तो ये कहा था कि खिलाफत को इस तरह से चलाओ जैसे पोप वाली चलती है, ताकि ये लंबे टाइम तक कायम रहे। और माशाल्लाह आपने तो क़यामत तक का जवाब दे दिया उसी फैमिली में चलाने का या चलने का। और जाहिर सी बात है कि कभी भी आप लोग ये नहीं चाहेंगे कि ईमान की हुकूमत कायम हो दुनिया में या ईमान आए। अगर मैं कुछ गलत समझा हूं तो आप हमेशा वेलकम हैं बताने के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। It is pure discussion, sir. ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो कर देखो, जीवन जो उजागर है। सततम शिवम सुंदरम